السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، امید ہے اللہ کے فضل اور کرم سے آپ سب خیریت سے ہیں۔ تو جیسے آپ سب جانتے ہیں، سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس میں 286 آیاتیں ہیں اور یہ ایک مدنی سورت ہے، مطلب یہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم اس سورت کے معنی کو غور سے پڑھیں۔ ہم سورہ بقرہ سے کیا سبق لے سکتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، ان سب سوالوں کے جواب آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 3 الگ قسم کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلے وہ جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ لیتے ہیں، دوسرے وہ جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں لیتے، اور تیسرے ہیں منافقون جو دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ قرآن پر ایمان لائے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ بقرہ میں بہت سے اتہاس کے واقعے ہیں، زندگی کے سبق اور اللہ کے حکم۔ سب سے پہلا سبق، کوئی بھی مسئلہ ہو تو قرآن سے مشورہ لو، ہدایت لو، کیونکہ یقیناً قرآن میں ہمارے ہر سوال کا جواب ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہمیں سچی کامیابی اور خوشی ملے گی۔ ہر اچھے اعمال کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔ نماز کو پابندی سے پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو اور روز قیامت کو یاد رکھنا۔ دوسرا سبق، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اسے خرچ کرو اور دوسروں کے ساتھ بھی بانٹو، جیسے رزق، کپڑے، پیسے، یعنی غریبوں کے ساتھ بانٹنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ۔ اپنی بیوی یا شوہر کو اپنا سب سے قریبی دوست بناؤ۔ اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بیمار ہو تو اسے دیکھنے جاؤ، سب کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرو اور علم حاصل کرو۔ تیسرا سبق، اللہ کی قدر پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے اور سب سے علم والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ سچی دل سے توبہ کرو اور اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور برکتوں کو یاد رکھنا۔ جن باتوں پر آپ خود عمل نہیں کرتے ان باتوں کا مشورہ آپ کسی اور کو نہ دیں۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ چوتھا سبق، اٹھنے کے بعد ہمیشہ الحمدللہ کہو۔ پاک کھانا کھاؤ اور غرور کبھی نہ کرو۔ کھانے کے بارے میں شکایت مت کرنا، غیر ضروری سوال نہ کریں، اور القرآن سے جو سبق ملتا ہے اسے مضبوطی سے پکڑنا۔ اور آخری سبق، مسلمان کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں سچی کامیابی اور خوشی ملے گی، اس جہان میں اور اگلے جہان میں جو ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانا، یقیناً شیطان اس گھر میں نہیں آتا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی تکلیفیں ختم کریں۔ اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔